قرآن سے تو پوچھ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے اللہ کے بندو افضل وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے. تو میں نے قرآن اور حدیث سے آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھ کے بتائی کہ علی سے زیادہ کسی کے پاس علم ہی نہیں ہے. اب وہ 3 خلفاء رہ گئے رضی اللہ عنہم. ان چاروں میں افضل وہ ہوگا جس کے پاس علم زیادہ ہے. آؤ میری طرف امام جلال الدین سیوطی کی درہ منصور کھولے. اس کے علاوہ بھی دیگر کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے, بے شمار کتب میں. حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان بن عفان دونوں کی طرف سے آئی ہیں مختلف روایت ان کے اپنے اپنے دور میں. ایک بندے نے آ کے کلیم کر دیا حضرت عمر بن خطاب کے سامنے, میں نے شادی کی ہے 6 ماہ کے بعد میری جو وائف ہے اس نے بچے کو پیدا کر دیا. تو حضرت عمر بن خطاب نے سنسار کر دو ان کو, 6 ماہ کا بچہ پیدا کر دیا, معاذ اللہ یہ تو پیچھے سے معاملہ ہوگا کوئی سنسار. جب اس کو سنسار کرنے لگے نا, ہائے عالم الناس علی ابن ابی طالب علیہ السلام, آپ نے اس کو لے کے جا رہا, فرمایا کدھر جا رہے ہو, یہ فیصلہ ہو گیا 6 ماہ کے بچے کو اس نے پیدا کر دیا. تو حضرت عمر بن خطاب اور دوسری روایت میں میرے پاس وقت نہیں, وہ بھی پڑھ دوں گا, عثمان بن عفان دونوں کی طرف سے آئی ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کو سنسار کر دو. تو آپ نے فرمایا 6 ماہ کا بچہ تو قرآن میں ہے. اب قرآن میں ہے, چلو بھائی اب یہ سنیں. انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے, بڑی خاص بات دینا, قرآن کہتا ہے حملہ و فصالہ 30 شہرا. قرآن نے کہا سورہ کاف کی آیت نمبر 15 ہے, اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے قرآن کہتا ہے وہ ہے 30 ماہ. کتنے؟ 30 ماہ. اور قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. کتنے سال؟ 2 سال. اب 30 ماہ سے 2 سال یعنی 24 ماہ مائنس کریں تو پیچھے کتنے بچتے ہیں ماہ؟ 6 بچتے ہیں نا. تو مولا علی السلام نے فرمایا 6 ماہ کا بچہ تو قرآن میں ہے. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا ہاں لولا علی لہلک عمر, اگر علی آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. بلکہ جو امام احمد بن حنبل نے ان کی روایت جو بیان کی ہے اس میں حضرت عمر نے کہا تھا مولا میں اپنے ہر اس فیصلے میں تیری پناہ مانگتا ہوں, میرے جس کیے ہوئے فیصلے میں عالم الناس علی ابن ابی طالب بناؤ. دور صدیقی پڑھے, دور فاروقی پڑھے, دور عثمانی پڑھے, جب بھی کوئی پھنسا ہے تو نکلنے کے لیے اس کو ایک ہی گھر نظر آیا اور وہ گھر علی ابن ابی طالب کا گھر ہے. اب کمپیریزن کر کے دیکھیں, قرآن نے کہا سب سے افضل وہ ہے جس کے پاس علم ہے, جتنا بڑا عالم ہے اتنا افضل ہے وہ. تاجدار کائنات نے کہا سب سے افضل وہ ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے. آقا علیہ السلام کے بھائی کی قرآن اور حدیث سے ان کی یہ جو صفت ہے آپ کے سامنے میں نے درجنوں حدیث پڑھ دی, علی سے بڑا عالم کوئی نہیں. اور پھر جو وہ لوگ ہیں خلفائے ثلاثہ جن کو مولا علی علیہ السلام پر افضلیت دی جاتی ہے, افضلیت دی جاتی ہے, ان کا علمی معیار بھی میں نے ایک دانہ آپ کو چیک کروا دیا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی. قرآن نے یہ جو ایک کنڈیشن بیان کی, قرآن نے یہ جو ایک شرط اور ڈیمانڈ بیان کی, اس میں پہلی شرط تھی علم. اس میں پوری کائنات میں حضور کے بعد جو ہمیں سب سے بڑا عالم نظر آتا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے.